والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تمہارے افضل ایام میں سے فضیلت والے دنوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن ہے فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ تو اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ کیونکہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا نور اللہ گفتگو کے آغاز سے قبل اپنا ایک یاد کیا اور سبق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے اچھے گلے سے نوازا ہے خوشبولو ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں قاری قرآن بنے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنے اور دوسرے نمبر پر نعت خوان بنے دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی نعت شریف پڑھیں تو کسی مستند عالم دین اور معیاری عالم دین کے اشعار پڑھا کریں یہ جو فضیلت میں نے آپ کی گوش گزار کی ہے اسی درود پاک کی فضیلت کا بقیہ حصہ اور اس کے متعلق محدثین کرام کے تشریحات اور توضیحات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے فضیلت والے دنوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن ہے تو اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حاضر بارگاہ تھے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ ہمارے سامنے جلوہ گر ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو بعد وفات کیا صورتحال ہوگی جب آپ ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے تو پھر کس طرح آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا آپ تو جس طرح ہمارے عام انسان ہوتے ہیں دفنایا جاتا ہے چند دن بعد ان کی مٹی ملتی ہے ہڈیاں ملتی ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جب یہ سوال کیا تو اسی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں فنبی اللہ حی تو اللہ کے نبی زندہ ہیں یرزق انہیں رزق دیا جاتا ہے یہ مکمل حدیث مبارکہ ہے اب آتے ہیں ان کی تشریحات کی طرف علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مرقات المفاتیح میں فرماتے ہیں فلا فرق لهم فی الحالین انبیاء کرام علیہ السلام کی دونوں حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے دونوں حالتوں میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہے تو بھی وہی حالت ہے اور اگر ظاہری طور پر پردہ فرما جائے تو پھر بھی وہی حالت ہے اب سب سے پہلے تو ہمیں حیات الانبیاء کے حوالے سے عقیدے کا علم ہونا چاہیے ہمارا عقیدہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کیا ہے اس کو اسی طرح یاد کرنا ہے جس طرح ہم سبق یاد کرتے آتے ہیں
ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا اس حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، ہر نفس کو موت چکھنی ہے، صرف اس وعدہ الہیہ کے پورا کرنے کے لیے ایک آن کے لیے، چند ساعتوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح جو ہیں ان کے جسموں سے الگ کی جاتی ہیں، صرف چند آن کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے، اور پھر اسی طرح ان کے مبارک جسموں میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ اور اب تمام انبیاء کرام علیہ السلام جس طرح ہماری جسمانی زندگی ہے، دنیاوی زندگی، حقیقی زندگی، اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی حقیقی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک آن کے لیے انبیاء کی ارواح کو ان کے جسموں سے الگ کیا گیا، پھر اسی وقت ان کے جسموں میں منتقل کر دیا گیا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَلِذَا قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے اولیاء اللہ لا یموتون، اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں، بل ینتقلون من دار الی دار، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے دو کمرے ہوں، ہم ایک میں جائیں، تھوڑی دیر بعد دوسرے میں چلے جائیں، تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ بہت ہو گیا، ایسے تو نہیں کہا جاتا نا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے، ان کے لیے کمرے سے بھی چھوٹے ہیں یہ عالم جو ہے، دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی، عالم برزخ جو ہے یہ ان کے لیے ان کمروں سے بھی چھوٹے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اور وہ بھی سب کے نہیں، جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیں، جن کی قسمت جگائیں ان کو زیارت سے بھی نوازتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس پر اگر ہم غور کریں، مزید اس کی تشریحات ہیں، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ ہمیں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ ارواح تو سب کی موجود ہوتی ہیں، عام مسلمان کی بھی موجود ہوتی ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کی بدرجہ اولیٰ موجود ہیں، ان کے جسم بھی سلامت ہے۔ تو جب درود پیش کیا جاتا ہے تو جسم اور روح دونوں کے امتزاج کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہمیں کوئی آ کر پیغام دیتا ہے نا، ہم زندہ ہیں، ہمیں کوئی پیغام دیتا ہے، ہم اس کا پیغام سنتے ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں جو درود پیش کیا جاتا ہے وہ اسی انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ مزید ایک تشریح اس حدیث پاک کی ہے، میں مزید احادیث بیان کرنے کی بجائے ان تشریحات پر اس لیے توجہ دے رہا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم ان محافل کا جو انعقاد کرتے ہیں، ہم جو عقائد بیان کرتے ہیں، کسی بھی قسم کے اہل سنت و جماعت جو ہے ان کے عقائد جو بیان کیے جاتے ہیں یہ آج کل کے عقائد نہیں ہیں، بلکہ یہ بزرگان دین کے بیان کردہ عقائد ہیں، اور اسی حدیث مبارکہ کے تحت انہوں نے بیان کیے ہیں۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی فیض القدیر میں فرماتے ہیں کہ ان کے نور جو ہیں، ان کے جو اجسام ہیں، ان کو مٹی کیوں نہیں کھاتی؟ ان کو مٹی کیوں نہیں کھاتی؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ أَجْسَادَهُمْ نُورٌ، کیونکہ ان کے جسم مبارک کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نور ہے۔ ان کے مبارک جسم نور ہیں۔ وَالنُّورُ لَا يَتَغَيَّرُ، نور متغیر نہیں ہوتا، بدلتا نہیں ہے، بل يَنْتَقِلُ مِنْ حَالَةٍ إِلَىٰ حَالَةٍ، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک حالت سے
انرجی کے بارے میں پڑھتے ہیں نا آج کل ہم، ایک فارم سے دوسری فارم میں چلی جاتی ہے. تو والنور لا یتغیر، نور متغیر نہیں ہوتا، بل ینتقلون من حالت الی حالت، بلکہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. تو اب تو یہ بھی پتا چل گیا کہ پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام حقیقی دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہیں؟ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور دوسری بات کیا پتا چلی؟ لِأَنَّ أَجْسَادَهُمْ نُورٌ، ان کے مبارک جسم کیا ہیں؟ ان کے مبارک جسم کیا ہیں؟ یہ عقائد کون سے ہیں؟ میرے یا سر کے یا ان کے نہیں ہیں، بلکہ یہ بزرگان دین کے عقائد ہیں. ایک حدیث مبارکہ کے تحت کتنے عقائد آ رہے ہیں. علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سماعت فرمائیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناممکن نہیں ہے وَحُلُولُهُمْ، ان کا حلول کرنا، فی اماکن متعددہ، مختلف اماکن میں، مختلف مقامات پر جو ہے جائز عقلاً، عقلی طور پر جائز ہے. آج ہم کہتے ہیں نا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں پر بھی موجود ہو، فلان جگہ بھی موجود ہو، یہ تو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے ان کا، انبیاء کرام علیہ السلام کا متعدد مقامات پر، کئی مقامات پر کئی جگہ چلے جانا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز ہے. اس کی مثال سنتے ہیں. اب پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی قبور موجود ہیں، آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سیکنڈز میں کئی اموات ہوتی ہیں، سیکنڈ میں. اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب نکیرین آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، وہ سوالات کرتے ہیں. تیسرا سوال یہ ہوتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، آپ اس شخص کے بارے میں کیا کرتے تھے. اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کرتے تھے. بندہ ہی موجود نہیں ہے وہاں پہ. یہ بھائی کھڑے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کرتے تھے، کیا کہا کرتے تھے. یہ بات درست ہے. اگر میں اشارہ کرتا ہوں آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو سب کہیں گے وہاں پر تو کوئی موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہے، آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں اموات ہوں اور نکیرین ایک شخص کے بارے میں پوچھتے ہوں کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، تو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنے مزار مبارک میں تشریف فرما ہے، بلکہ وہ زید اگر دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کی قبر میں بھی تشریف فرما ہے، اسی وقت دوسرے کی قبر میں بھی موجود ہے، اسی وقت تیسرے کی قبر میں بھی موجود ہیں. بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہزاروں افراد ایک وقت میں دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کیا ہوگا، یہاں بھی موجود ہوں گے، وہاں بھی موجود ہوں گے، وہاں بھی موجود ہوں گے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ محافل میلاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس وقت ہر سکول میں محفل ہو رہی ہو، ہر شہر میں محفل ہو رہی ہو، تو کیا ناممکن کہلائے گا؟ جائز عقلاً، عقلی طور پر یہ جائز ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار سے، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں کہ میرے کس امتی کو کس چیز کی حاجت ہے. تو یہ دو تین تشریحات ایک حدیث مبارکہ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. آخر میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ کم از کم تمام ہمارے طلبہ جو یہاں پر تشریف فرما ہیں وہ اردو خواہ ہیں، اردو پڑھ لیتے ہیں نا، اردو پڑھ لیتے ہیں. خاص طور پر اب 11ویں آ جائے
تو بقیہ ایام، ویسے ساری زندگی میں یہ معمول بنانا چاہیے، بقیہ ایام جتنے رہ گئے ہیں نا، کوئی مستند نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر لکھی ہوئی کتاب وہ خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ ہمیں معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، ان کا لڑکپن کیسے گزرا، آپ لوگوں کا لڑکپن چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حضور علیہ السلام کا لڑکپن کیسے گزرا، جوانی کیسے گزری، آپ کا بھیڑ عمر جو تھی وہ کس انداز سے گزری، یہ سارے جب ہم سیرت پاک پڑھیں گے تب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام کیسے تھے، فلاں طریقے سے فلاں کام سر انجام دیا کرتے تھے۔ عقائد اپنی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے عقائد میں کسی قسم کا کوئی جو ہے نا سکم نہیں ہے، کوئی مرض لائق نہیں ہوا ہمارے عقائد کو، لیکن ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔